دوستوں آج 11 اور 12 محرم الحرام جو دوسرا ہفتہ اور اتوار کا دن آ گیا ہے۔ آپ لوگوں کی خدمت میں جو عمل جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اللہ والوں، اس سے بڑا اور کوئی عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت کا وظیفہ ہے کہ جب امام اعلیٰ مقام کے سر مبارک کو دمشق کے بازار میں گھمایا جا رہا تھا، جو کہ دین اسلام کے لیے سب سے بدترین دن تھا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں، اور تنگ دستی بھی اتنی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو بس ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ کو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ 48 گھنٹوں کا وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیف ہو، اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے آپ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے، تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے یہ دولت کی خاص تسبیح، یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے، یہ کامیابیوں کی ایک اتنی خاص تسبیح ہے کہ جس کو پڑھتے ہی رزق، مال و دولت آپ لوگوں کے قدموں میں آ جائے گا۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، وہ 11 اور 12 محرم الحرام کے دن ان خاص تسبیحات کو پڑھ کے مانگ لو۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ، یقین کریں اتنا زیادہ خاص ہے، اتنا زیادہ اچھا عمل ہے، اتنا زیادہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بہترین اللہ والوں اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو صرف 3 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور آپ کے تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ عام وظیفہ نہیں، یہ نہایت خاص عمل ہے، نہایت خاص وظیفہ ہے، اور یہ ماہ محرم الحرام کے اللہ والو دوسرے ہفتہ اور اتوار کا دن ہے۔ آج غریب سے غریب شخص بھی امیر سے امیر ترین ہو جائے گا، کیونکہ یہ امیر بنانے والا عمل ہے، یہ رزق، مال و دولت حاصل کرنے والا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آج یہ تسبیح، یہ عمل پڑھ کر رب سے صرف مانگو، رب سے لو لگاؤ، رب سے دعائیں کرو، آپ کی دعائیں عرش اعظم پر چلی جائیں گی۔ آج مانگنے کا دن ہے، آج رب کو راضی کرنے کا دن ہے، آج اپنی من پسند کی حاجتوں کو پورا کروانے کا وقت ہے۔ آج اللہ پاک سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو دوستوں، لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ کو ہی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں 11 اور 12 تاریخ آتی ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لے کر آ گیا ہوں کہ اگر ان خاص ایام میں ان اعمال کو پڑھ لیا جائے تو وہ بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے رزق مانگے، رزق ملے گا، دولت مانگے، دولت ملے گی، شہرت مانگے، شہرت ملے گی، کامیابی مانگے، کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ والو، ہر چیز رب العالمین کی ہی قبضے قدرت میں ہے۔ آپ لوگ آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، وہ سب اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہو۔ میرا اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، بلکہ آپ کے رزق کو، آپ کی حاجتوں کو بھی پورا کر دے گا۔ یعنی آج صرف رب سے مانگنے کا دن ہے۔ آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ لوگ جس حاجت کو بھی لے کر بیٹھو گے، آپ کی وہ تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، لیکن اہل بیت کے وسیلے سے۔ اور اللہ والو، اگر آپ لوگوں کو اس عمل کی خاص اجازت چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھ دیا تو آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی عمل کی، اور روحانی طور پر آپ کو مدد بھی فراہم کی جائے گی۔ تو اللہ والو، لازمی آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا ہے، اور اللہ والو، حسین سے محبت کرنا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری کی یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ من کنتم مولاہ فہذا علی المولا، یہ امام عالی مقام کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کا میں مولا، اس کا علی بھی مولا۔ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ جس نے حسین کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے حسین سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری۔ تو اللہ والوں، یہ حدیث ہمیں واضح کر کے بتا دیتی ہے
کہ اگر یزیدیوں کے لیے اتنا سا بھی تمہارے دل کے اندر نرم گوشہ ہے تو اللہ والو تم ایمان والے ہو نہیں سکتے، اور آپ شباب اہل جنہ ہیں۔ امام اعلی مقام امام حسین علیہ السلام شباب اہل جنہ ہیں، مطلب کہ جنت کے 700 مقامات ہیں اور 700 مقامات کے آپ سردار ہیں۔ یہ آپ کو رہتی دنیا میں ہی نبی پاک نے ارشاد فرما دیا تھا۔ تو اللہ والوں دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی برکتیں کیا ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا مقام اور کیا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، کیا اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ والوں آج اس تسبیح کو پڑھنا بے حد ضروری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اہل بیت کے وسیلے سے ہی پڑھیں گے۔ اہل بیت کے وسیلے کو اختیار کرتے ہوئے، توسل کو اختیار کرتے ہوئے ہی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے، دیکھیں تو ہے بہت آسان، پڑھنے میں بہت آسان ہے، کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا، بآسانی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ یہ دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں، جب آپ کے پاس وقت ہو، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے،
तो आप भी कोशिश करें कि 70 बार इस्तग़फ़ार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकासद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदों की परेशानियां अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन माह मुहर्रमुल हराम की ये 11 तारीख और 12 तारीख, ये दोनों दिन निहायत फजीलत वाली हैं, निहायत ख़ास दिन हैं। और इन दिनों में रब से जो भी मांगा जाता है अल्लाह वालों वो सब मिल जाता है। यानी आज रब से मांगो, आज मांगने का दिन है, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से झोलियां भरवाने का दिन है। क्योंकि अल्लाह वालों, आज जो बंदा भी रिस्क और मालो दौलत हासिल कर लेगा, यकीन जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पूरे साल की कामयाबियां अता फरमा देंगे। तो लिहाजा आप लोगों ने आज ये अमल, ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। लाजमी आप लोगों ने ये अमल, ये वजीफ़ा, ये तस्बीह मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़नी है। अब अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 इसमें आज़म हैं। सहाबाए किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या क़य्यूम ये 2 ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इस्म आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तला हैं, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लें। सिर्फ 11 बार या हय्यु या क़य्यूम आप लोगों ने पढ़ना है। या हय्यु या क़य्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया।
یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے،
تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب دیکھیں پانی پہ دم کریں، جو پھونک مارا ہے اس پانی کو آپ لوگ پی لیں، اور جو صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو صدقہ کر دیں، چھت پہ ڈال دیں، تو یہ صدقہ چاولوں کا ہو جائے گا۔ صدقہ کرنا مقصود ہے، کیسے بھی کر سکتے ہیں۔ ہر ویڈیو میں بہت سارے طریقے میں آپ لوگوں کو صدقہ کرنے کے بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں دعا کا وقت ہے۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنے کا وقت ہے۔ زیادہ تر لوگ دعا صحیح انداز میں نہیں کرتے۔ جب وہ دعا اچھے انداز میں نہیں کریں گے تو رب کی مدد ان کو کیسے مل سکتی ہے؟ تو اللہ والوں، دعا ایک اچھے انداز میں کرا کریں اور رب العالمین سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا کریں، کیونکہ میرا اللہ پاک ہم سب پر رحمت صرف اور صرف اہل بیت اطہر کے وسیلہ جلیلہ سے ہی کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو دوستو، لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، اس عمل کو کریں اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے لیے اپنا بہترین فضل کا دروازہ کھول دے گا۔ اللہ والوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اہل بیت کے وسیلے کے علاوہ کوئی وسیلہ اتنا مضبوط رب کی بارگاہ میں ہے نہیں، اس لیے اہل بیت کے وسیلے سے کریں۔ کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد ضرور لکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔